اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ پر مکمل توکل رکھ کر پڑھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے پکارنے لگا ہوں، اللہ رب العزت میری فریاد کو ضرور سنے گا، تو یقین جانے کہ اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے جمعرات کے دن آپ کے پاس وقت نہ ہو تو پھر آپ شب جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ شب جمعہ کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ تصور رکھ کر پڑھیں کہ یا پروردگار، میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے، تو ہی بہترین کارساز ہے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ تصور رکھ کر پڑھیں کہ یا پروردگار، مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے نواز۔ اولاد نافرمان ہے تو یہ تصور رکھے کہ یا پروردگار، میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور ضرور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن کو نہ پڑھ سکیں، شب جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ شب جمعہ کو نہ پڑھ سکیں تو جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ جمعے کے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 2 بڑے ہی پیارے اور مبارک نام ہیں، یا حنانو یا منانو۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ کم از کم 313 مرتبہ ہے۔ اگر اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا حنانو یا منانو، یہ ایک ہو گیا، یا حنانو یا منانو، یہ 2 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو کم از کم 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے جو اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ دوستو، انسان ہونے کے ناطے ہم سے روزانہ چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جن گناہوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب ہم تنہائی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو سچے دل سے میرے در پر آ کر توبہ استغفار کر لے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا آتی ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگنی ہیں۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن آپ یقین جانے کہ یہ طاقت کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایک جمعرات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اور بالفرض اگر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی، آپ نے جس حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، وہ حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آپ دوسری جمعرات کو اسی طریقہ کار سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی جیسی بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔